اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا دکت الارض دکا دکا۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی وہی مال کے محبت کے تعلق سے۔ ایک بات جو پیچھے گزرا کل کہ اللہ تعالی جب کسی کو خوب مال و دولت دے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا ہے، بہت خوش ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، رزق کی تنگی ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہے، ناراض۔ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر کیسے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا ہے، خوش ہے؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ کو 2 رکعت نماز کی توفیق مل جائے، یعنی نماز کی توفیق مل جائے، سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہے، خوش ہے، کیا ہے، راضی ہے۔ اگر نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، آپ نے اذان سنا پھر بھی آپ نے غفلت برتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ہے، ناراض۔ پیسے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، اذا دکت الارض دکا دکا، جب اللہ تعالیٰ زمین کو کوٹ کوٹ کر جو ہے ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی بالکل تباہ و برباد، یعنی نست و نابود کر دیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جس دن اللہ تعالی اور فرشتے یعنی قطار میں لگے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالی میدان محشر میں کس طریقے سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، یہ اس کے اندر ہمیں زیادہ جو ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے تو کس طریقے سے آئیں گے، ان کا کیا جلوہ ہوگا، نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہم لوگوں کو۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لوگوں کے سامنے کر دیا جائے گا، یعنی جہنم بالکل سامنے ہوگی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، جب انسان اس جہنم کو دیکھے گا تو اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا، کیا ہے، اس وقت ان کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث دنیا کے اندر جو پیغمبر سنایا کرتے تھے آج سمجھ میں آئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، تو اس وقت ان کو یہ بات سمجھ میں آنا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یعنی اس وقت وہ انسان جب سمجھے گا تو اس کا دل کرے گا کہ میں ایمان لے آؤں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایمان لانا کوئی قابل قبول نہیں ہے، یہ صرف موت سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے ہی آپ کو ایمان لے آنا چاہیے، آخرت میں ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ یقولو، تو اب وہ لوگ، کافی لوگ کیا کہیں گے کہ یا لیتنی، کاش کے، قدمت لی حیاتی، ہم لوگ اس زندگی کے لیے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم دنیا کے اندر ہی کچھ نیکی والا کام کر کے آگے ہم بھیج دیے ہوتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے تو اس کے زبان سے ہی الفاظ نکلے گا، جو کافر ہوگا، نافرمان ہوگا، کہ کاش کہ ہم لوگ دنیا کے اندر اس زندگی کے لیے جو ہے آگے ہی کچھ جو ہے بھیج دیتے، تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کون عذاب دے گا؟ اللہ، یعنی اسی کے حق میں کہ کس کو عذاب دینا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے، کس کو جنت میں ڈالنا ہے، کس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرنا ہے، یہ کون کرے گا فیصلہ؟ اللہ کرے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ اس کی طرح کوئی گرفت کرنے والا کوئی گرفت کرے گا، یعنی ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے کہ جس کی حکم، یعنی وہ وہی حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کہ کس کو کیا کرنا ہے، کس کو گرفتار کر کے کہاں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو کہیں گے کہ اے وہ لوگ جو دنیا کے اندر مجھ پر ایمان لانے کے بعد چین و سکون پا چکا ہوں، یعنی دنیا کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے ایمان داخل ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو سکون حاصل کیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں
اب آگے فرما رہے ہیں کہ ارجعی الی ربکی، تم سب اپنے رب کی طرف اس طرح لوٹ آؤ کہ راضیتن، کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ، مرضیتن، اور وہ بھی تم سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. یعنی اس طرح تم اللہ کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ کہ تم بھی اللہ سے کیا ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، اور اللہ بھی تم سے کیا ہو، راضی ہو جاؤ. اب آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فادخلی فی عبادی، تم سب کے سب میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. اس میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. اب آخری آیت ہے کہ وادخلی جنتی، اور تم سب کے سب میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی میری جنت سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جنت کس کی ہے، اللہ کی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کی جنت ہوگی تو اس جنت کے اندر اس کا تو روزانہ دیدار ہوگا، ہے کہ نہیں، زیارت تو ہوگی ہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جنت ہے، تم سب کے سب میری جنت کے اندر کیا ہے، داخل ہو جاؤ. جب ایمان والے داخل ہو جائیں گے جنت کے اندر تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جمعہ ہفتے کے دن، یعنی جمعہ کے دن جو ہے، ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار بھی ہوگا. کسی حدیث میں ہے کہ صبح شام بھی دیدار ہوگا، کسی حدیث میں پیر کے دن دیدار ہوگا، جمعرات کے دن دیدار ہوگا. تو جیسے جیسا ہو لیکن دیدار ضرور ہوگا، اس لیے کہ جنت کس کی ہے، اللہ کی ہے. جی تو سورہ فجر مکمل ہو چکا ہے. خلاصہ کلام اللہ تعالیٰ یہی اس میں فرما رہے ہیں کہ آخرت کے تعلق سے کہ جو لوگ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر کیا ہے، داخل فرمائیں گے. ایک واقعہ سنا کہ ہم بات ختم کرتے ہیں. یہ واقعہ بہت اہم ہے، سنیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے یعنی کہ دربار لگی ہوئی تھی. سب لوگ جو ہے، ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہو تب سب لوگ سب سامنے ہوتے ہیں. تو اس کے دربار میں ایک اجنبی شخص آیا، یعنی اس کا نام نہیں معلوم، ایک نیا شخص آیا اور نوکری کی تلاش میں آیا تھا. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اپنی نوکری پر آپ جو ہے رکھ لیجئے، اور میں جو ہے سیاسی اعتبار سے میں اچھا انسان ہوں، یعنی کہ میرا مشغلہ سیاسی ہے. سیاسی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ کو سلجھانے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں سیاسی اس زمانے کے اعتبار سے. تو کہا کہ ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں بادشاہ کا جو استبل ہوتا ہے جس کے اندر وہ گھوڑے رکھتے ہیں، اس کا دیکھ بھال کرنے والا مر چکا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ چلو اچھا موقع ہے، ان کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہمارے استبل کی دیکھ بھال بھی کرے گا اور جتنی بھی گھوڑے ہیں سب کی جو ہے دیکھ بھال بھی کرے گا، اس کی نوکری بھی کرے گی. کہا کہ ٹھیک ہے، تم آج سے ہمارے پاس رک جاؤ، رہ سکتے ہو. تو رہا، اور وہ روزانہ جو ہے اپنے استبل میں جا کے اپنے گھوڑوں کو دیکھ بھال کرتا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے اس کو بلایا، پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے پاس جتنے بھی گھوڑے ہیں اس میں سب سے اچھا جو گھوڑا ہم نے رکھا ہے، تو بتاؤ کہ یہ گھوڑا جو ہے نسلی ہے کہ نہیں، یعنی خاندانی ہے کہ نہیں، اعلیٰ کوالٹی کا ہے کہ نہیں. تو اس اجنبی شخص نے کہا کہ نہیں، نسلی گھوڑا نہیں ہے آپ کا. کہا کہ ٹھیک ہے، پتہ کرتے ہیں ابھی. تو جہاں سے بادشاہ نے خرید کے لایا تھا وہاں جنگل گیا. اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے بھی تم سے جو گھوڑا خریدا تھا وہ گھوڑا جو ہے خاندانی ہے کہ نہیں، یعنی نسلی گھوڑا ہے کہ نہیں. وہ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے کیا چھپانا، حقیقت یہ ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن جو اس کی امی جو ہے انتقال ہو گئی تھی، یعنی پیدا ہونے کے بعد انتقال ہو گئی. تو ہم نے اس کو جو ہے گائے کا دودھ پلایا ہے. کس کی؟ گائے کا دودھ پلایا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے، خاندانی نہیں ہے. بات یہاں سچ ہو گئی. بادشاہ سلامت پہنچے گھر، اس اجنبی شخص کو بلایا، کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ گھوڑا جو ہے نسلی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ جو نسلی جو خاندانی جو گھوڑا ہوتا ہے اعلیٰ کوالٹی کا، اس کی ایک چال ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے منہ میں گھاس لیتا ہے تو منہ میں جو گھاس لینے کے بعد اپنا سر کو اٹھا کے کھاتا ہے. لیکن یہ جو والا جو گھوڑا آپ کا ہے، یہ جو ہے جب بھی منہ میں گھاس لیتا ہے تو گائے کی طرح منہ نیچے کر کے کھاتا ہے. اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ گھوڑا جو ہے نسلی نہیں. کہا کہ وہ واہ. تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اس کو جو ہے انعامات دیے، آٹا، چاول، گیہوں، گوشت وغیرہ اس کے گھر پر بھیجوا دیے. اور ان کو ایک کام یہ کیا کہ اس کو اپنے بیوی کے اس میں خدمت کرنے اس میں لگا دیا اپنے گھر کے اندر. اب کئی دنوں کے بعد بادشاہ اس کو بلایا، پوچھا کہ بادشاہ بتاؤ کہ میری جو بیوی ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ خاندانی ہے کہ نہیں.
یعنی یہ بادشاہ کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، آپ کی جو بیوی ملکہ تو ہے، لیکن آپ کی بیوی کی چال کے اعتبار سے آپ کی بیوی جو ہے بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ کہا اچھا۔ اب بادشاہ کو تو بہت غصہ آیا، فوراً جو اپنی ساس کو بلائے، بلانے کے بعد پوچھی کہ آپ صحیح بتائیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے بادشاہ کی بیٹی ہے کہ نہیں، خاندانی ہے کہ نہیں، نسلی؟ تو کہنے لگے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے یعنی کہ کوئی اولاد نہیں تھا، تو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب میرے دل کے اندر مال کی محبت خواہش تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے ہمارا تعلق بن جائے اور آپ کے دربار سے ہمارا جو ہے بادشاہ کا رشتہ جو ہے ایک یہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے دوسری کی بیٹی کو جو ہے اپنے میں لے لی، اس کو میں نے پالا۔ اب آپ سے نکاح کے لیے ہم نے جو اس کو منتخب کر لیا اور آپ کا نکاح اس سے ہم نے کرا دیا۔ اب جو ہے بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی بات، بادشاہ پھر پہنچا، اس کو بلایا اجنبی شخص کو، کہا کہ تم کو کیسے معلوم کہ یہ بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ملکہ نہیں ہے، شہزادی نہیں ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کی بیوی جو ہے، آپ کی بیوی کے جو نوکر جس کے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ صحیح نہیں تھا، ہمیشہ گالی گلوج نوکر سے بات کرتا تھا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ملکہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، جو ملکہ ہوتی ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، نوکروں کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی جو ہے خاندانی ہے۔ تو بادشاہ بہت انعام دیا اس کو، گیہوں چاول آٹا جو بھی گوشت وغیرہ تھا سب انعام اس گھر پر بھجوا دیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیا نوکر، پہلے تو بیوی کا رکھا تھا، اب اس کو اپنا خاص خادم بنا لیا خوشی میں۔ کئی دن گزر گیا، اب بادشاہ کہا کہ اجنبی شخص سے کہ اب تم یہ بتاؤ کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی میں کیسا انسان ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں کہ نہیں، میں بادشاہ لگتا ہوں کہ نہیں لگتا ہوں؟ اب اجنبی شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بتاؤں گا ایک شرط پر، پہلے آپ ہمیں لکھ کے دیجئے اور وعدہ کیجئے کہ مجھے آپ نہیں ماریں گے، یعنی مجھے اپنی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیجئے کہ اگر میں سچ بولوں کہیں ہو سکتا ہو کہ آپ مجھے مار دیں، پہلے آپ وعدہ کیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ بادشاہ کا بیٹا نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف پیسہ ہے بس۔ تو یہ بھاگتے ہوئے گئے اپنی امی کے پاس، امی سے پوچھا کہ امی میں آپ کی اولاد ہوں کہ نہیں، میرے اندر بادشاہ والی فیلنگ ہے کہ نہیں؟ تو اس کی امی کہنے لگی کہ بیٹا حقیقت بات یہ ہے کہ تم چرواہے کے بیٹے تھے جو بکری چرایا کرتا تھا، کیا ہے تم اس کے بیٹے تھے، تو میرے پاس تو اولاد نہیں تھا، تو میں نے اس سے جو ہے جس کو کہتے ہیں منہ بولا بیٹا لے لینا، گود لے لینا، تو میں نے اس سے بچہ لے لیا، اب بچہ لے لیا تو تم کو ہم نے پالا اور تمہاری شادی اس سے کرا دی۔ اب وہ بادشاہ آیا یہاں، تو اس سے پوچھا نبی شخص کہ تم کو کیسے معلوم کہ جو ہے میں بادشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ کے خاندان سے نہیں ہوں؟ تو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت جو بادشاہ حقیقی میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے نوکروں کو جو انعام سے نوازتا ہے تو وہ ہیرے جواہرات اشرفیاں دیتا ہے۔ آپ جب بھی آپ ہم کو انعام دیے ہیں تو گیہوں آٹا گوشت چاول دے رہے ہیں، ہمارے گھر پہ بھیجوا رہے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ کسی چرواہے کے بیٹے ہیں۔ اس واقعہ سے ایک ہمیں سبق ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ الفاظ جو ہے نا، چال چلن عادات سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا تعارف اور ہماری عادت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا خاندان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا عمل کرنے کا